میں فاطمہ فاروق ہوں۔ قبول اسلام سے قبل میں جنسا مولنجر تھی، نائجیرین نژاد امریکی تھی، اور چونکہ آزاد معاشرے میں پلی بڑی تھی لہذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ عین جوانی میں میرے 4 بوائے فرینڈ تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ عمل غلاظت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا، اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو میرا مرض ناقابل علاج ہو گیا، یہاں تک کہ میری فیملی نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون اور انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا، اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میرے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب میرے حسن کی داد دینے والے، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر، صفائی کرنے والی ملازم رکھ لیا۔ پورے عملے بل کے ادارے میں وہ واحد مسلمان تھی، چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کراہنے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہذا ادارے کے باسی اور انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹرز اور NGO کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور یقین کریں اس کے الفاظ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف جب میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میرے موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق سنانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی، اور ساتھ ہی مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک، ورنہ تم موت کی منتظر بن کر بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی۔ مجھے پہلے اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ جہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم شروع کیا چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوتی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں بھی میری تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی آیات کا ورد شروع کر دیتی۔
تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہی۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اب کی بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میرے زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحتیاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی ادارے سے اس کا ایڈریس لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، لہٰذا میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا، وہاں ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میں اور میرا شوہر سعود عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعاگو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا ہے قرآن پاک میں شفا ہے۔ تو ناظرین، اگر اپنی زندگی سے ہر بیماری اور پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ڈالو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔